السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔
اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر میں تواڈے سامنے ان خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں لوگاں نوں کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام دا ساتھ ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمسائیگی ملے گی۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین سانو انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما دے۔ دنیا دے اندر کسے آدمی نو کسے مالدار آدمی دا ساتھ مل جاندہ ہے بہت خوش ہوتا ہے، کسے آدمی نو کسے چودھری دا ساتھ مل جاندہ ہے بہت بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس آدمی دے کیا کہنے جس آدمی نو کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام دا ساتھ ملے گا، جس بندے نے کلمہ توحید پڑھے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دیکھو لو پوچھ کے دیکھ لو کیا تینوں قیامت والے دن نبی علیہ السلام دا ساتھ چاہیے؟ کوئی بھی اہل ایمان ایسا آدمی نہیں کہ جڑا اے کہے کہ مینوں نبی علیہ السلام دا ساتھ نہیں چاہیے۔ ہر ایک انسان دا دعویٰ ہے نبی علیہ السلام دا ساتھ حاصل کرن واسطے چند ایک مسائل اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسے نے کہ جڑا بندہ اے عمل کرے گا کل قیامت والے دن اس بندے نو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ ملے گا۔ نمبر ایک، جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کردہ ہے، فرما برداری کردہ ہے، آپ دے نقش قدم تے چلدہ ہے، شب و روز اٹھنا بیٹھنا پاک پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کردہ ہے، ایسے بندے نو کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام دا ساتھ ملے گا۔ اللہ پاک نے جڑی آیت مبارکہ میں خطبے دے شروع دے اندر تلاوت کی تھی، اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے اسے بات دا ہی تذکرہ کیتا ہے، اسے بات دا ہی ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا میرے قرآن دے ذریعے اعلان کر کے کائنات دے لوگاں نو آگاہ کر دے ہو، سمجھا دے ہو۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان کر رہے نے۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کردا ہے، اللہ اور اس دے رسول دی گل مندا ہے، اللہ اور اس دے رسول دی بات نو تسلیم کردا ہے، جتھے اللہ اور اس دے رسول نے بٹھایا اتھے بیٹھ گیا، جتھے اللہ اور اس دے رسول نے کھڑا کیتا اتھے کھڑا ہو گیا، اللہ اور اس دے رسول دی بات نو ماندا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فرمایا جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دی بات نو مانتے نے، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین فرماندے نے میں انہاں نو انعام یافتہ لوگاں دے نال اپنی جنت عطا کر دیواں گا۔ او انعام یافتہ چار قسم دے لوگ نے۔ جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرے گا قیامت والے دن من النبیین، اس بندے نو نبیاں دا ساتھ ملے گا قیامت والے دن، نبیاں دے نال ہوئے گا، والصدیقین تے صدیقین سچے لوگاں دا انہوں ساتھ ملے گا، والشہداء والصالحین شہداء اور نیک لوگاں دا اس بندے نو ساتھ ملے گا جڑا اللہ اور اس دے رسول دی بات نو تسلیم کردا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام دے بہت بڑے پیارے صحابی نے، آپ دے نال بڑی محبت کرتے نے، الفت رکھتے نے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آ کے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ مینوں اپنی جان نالوں بڑھ کے، اپنی اولاد نالوں بڑھ کے، اللہ دے رسول مینوں اپنی اہلیہ نالوں بڑھ کے، ہر چیز نالوں بڑھ کے سونیا تواڈے نال محبت پیار الفت ہے۔ اللہ دے رسول جدوں میں اپنے گھر دے اندر ہُنا بےتاب ہو جانا، پریشان ہو جانا، اللہ دے نبی جی مینوں گھر دے اندر سکون نہیں ہوندا، اللہ دے نبی جی جدوں تواڈا چہرہ مبارک دیکھ لینا، تانوں تاک لینا، اللہ دے رسول سارے غم دور ہو جاندے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل نو راحت مل جاندی ہے۔ اللہ دے رسول جدوں میں اپنی موت نو تے تواڈی موت نو یاد کرنا وا، اللہ دے رسول اس دنیا تے نہ تسی رہنا ہے نہ میں رہنا ہے، اللہ دے رسول قیامت والے دن تسی انبیاء دے نال جنت دے اندر ہوو گے۔ اللہ دے نبی جی اگر تواڈا خادم تواڈا ساتھی اگر جنت دے اندر چلا بھی گیا، ہو سکدا ہے کل قیامت والے دن تواڈا مینوں ساتھ نصیب نہ ہو سکے، تواڈی رفاقت تواڈا ساتھ مینوں نہ مل سکے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش نے، اللہ پاک نے آسمان تو جبریل دے ذریعے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اوہی آیت جڑی میں شروع خطبے دے اندر پڑھی ہے،
اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنے ساتھی نو کہہ دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنے صحابی نو کہہ دیو جیڑا اللہ اور اس دے رسول دے اطاعت کرے گا، سونیا اپنے ساتھی نو کہہ دیو کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تینوں میرے نال ہر چیز نالوں بڑھ کے محبت پیار ہے، فرمایا کل قیامت والے دن تینوں میرا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دیہاتی آدمی ایک عربی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، آ کے عرض کردہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مت الساعۃ، اللہ دے رسول دسو قیامت کدوں آئے گی، قیامت کدوں برپا ہوئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابی قیامت دے بارے پوچھن والے دس تو قیامت دی تیاری کی کر کے آئے ہیں؟ تیری قیامت دی تیاری کتنی کوئے؟ صحابی رسول کہتے نے اللہ دے رسول میری قیامت دی تیاری دا اے حال ہے اللہ دے رسول میں زیادہ نہ کوئی نفلی نمازاں پڑھیاں نے، زیادہ نہ کوئی نفلی روزے رکھے نے، اللہ دے نبی جی نہ زیادہ کوئی نفلی صدقہ خیرات کیتا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس دے رسول دے نال ہر چیز نالوں بڑھ کے محبت کرنا پیار کرنا۔ آپ علیہ السلام جدوں اتنی بات سن دے نے آپ فرمان دے نے فَأَنْتَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے صحابی اگر تم میں محمد نال ہر چیز نالوں بڑھ کے محبت پیار کرنا، اے میرے ساتھی کل قیامت والے دن جیڑا جیدے نال پیار کرے گا محبت کرے گا قیامت والے دن او دن عالی جنت دی اندر داخل ہو جائے گا۔ اے میرے صحابی کل قیامت والے دن تو میرے نال اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے اندر تین چیزاں داخل ہو جان، جس بندے دے اندر تین چیزاں پائیاں جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے ایمان دی حلاوت نو، ایمان دی مٹھاس نو پا لیا ہے۔ نمبر ایک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول نال ہر ایک چیز نالوں بڑھ کے محبت کردا ہے پیار کردا ہے، اس بندے نے ایمان دی مٹھاس نو حلاوت نو پا لیا۔ نمبر دو آپ علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسی نال محبت کردا ہے تے صرف اللہ واسطے محبت کردا ہے۔ نمبر تین فرمایا جیڑا بندہ کفر دے اندر لوٹنا اس طرح نہ پسند کردا ہے جس طرح اگ دے اندر بندہ چھلانگ لگانا نہ پسند کردا ہے۔ فرمایا جدے اندر یہ تین چیزاں داخل ہو جان گیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے ایمان دی حلاوت نو ایمان دی مٹھاس نو پا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر ایک چیز نالوں بڑھ کے، اولاد نالوں بڑھ کے، بیویاں نالوں بڑھ کے،
ہر چیز نالوں بڑھ کے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہونی چاہیے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مینوں اس ذات دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے۔ آپ فرماندے نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ آپ فرماندے نے، تواڈے وچوں جب تک کوئی اپنی ماں نالوں اپنے باپ نالوں باڑ کے میں محمد دے نال محبت نہیں کر لیندا، وہ کامل ایمان والا ہی آدمی نہیں بن سکدا۔ اور دوسری روایت، اس روایت کے اندر تھوڑا جا اضافہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تواڈے وچوں کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا بن نہیں سکدا جب تک اپنے باپ نالوں اپنے اولاد نالوں بلکہ پوری کائنات نالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہیں کر لیندا، میں محمد نو ہر چیز نالوں بڑھ کے محبوب نہیں رکھ لیندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر ایک چیز نالوں بڑھ کے محبت کرنی چاہیے۔ جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر چیز نالوں بڑھ کے محبت کرے گا، کل قیامت والے دن اس بندے نو نبی علیہ السلام دا ساتھ مل جائے گا۔ دعا فرماؤ اللہ سانو نبی علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمائے۔ محمد سے جس کو الفت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے جس کو الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ محمد سے جس کو الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے اور بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو الفت نہ ہوگی۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ پہلا عمل بندے دے جنت جان واسطے نبی علیہ السلام دا ساتھ حاصل کرن واسطے آپ علیہ السلام دی اطاعت کیتی جائے، آپ علیہ السلام دی فرما برداری کیتی جائے، اللہ جنت بھی عطا کرے گا۔ جنت دے اندر پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ بھی عطا کرے گا۔ دوسرا عمل جیڑا بندہ کرے گا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین
جنت دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ عطا کرے گا۔ دوسرا عمل کہ بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جدوں یمن دی طرف مبلغ بنا کے بھیجیا، آپ فرماندے نے اے پیارے معاذ جا یمن دے اندر جا، یمن والیاں نو اللہ اور اس دے رسول دی توحید دی دعوت دے۔ اے معاذ آپ فرماندے نے وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مِنْ كَانُوا حَيْثُ وَكَانُوا۔ آپ فرماندے نے کل قیامت والے دن سب نالوں میرے قریب او ہوئے گا جڑا اللہ دے کولوں سب نالوں زیادہ ڈرن والا ہوئے گا، متقی ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا۔ کوئی بھی ہوئے، جتے بھی ہوئے گا، کل قیامت والے دن متقی آدمی نو اللہ رب العالمین میرا ساتھ عطا کر دے گا۔ متقی آدمی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ ملے گا، جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی منع کرتا چیزاں دے کولوں بچ کے رہندا ہے، جتھوں اللہ اور اس دے رسول نے منع کیتا ہے اتھوں بچ کے رہندا ہے، اور جڑے کام کرن دا حکم دیتا ہے وہ کام بجا لیندا ہے۔ فرمایا ایسے متقی آدمی نو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنی جنت دا مہمان بنا دے گے۔ حضرت ابو امامہ جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے ارشاد فرمایا، 1.5 لاکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ حجۃ الوداع دے موقع تے موجود نے۔ آپ فرماندے نے اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم واطیعوا امراءکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ، اے دنیا کائنات دے لوگو، اللہ دے کولوں ڈردے رہیا جے، وصلو خمسکم، اے میرے صحابہ، اے کائنات دے لوگو، دن اور رات دے اندر اللہ پاک نے جڑیاں تواڈے اُتے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے او پڑھ دے رہیا جے، وصوموا شہرکم، فرمایا اگر تواڈی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے، 29 یا 30 دن ماہ رمضان دے مہینے دے ہوندے نے، فرمایا جڑا تواڈے وچوں ماہ رمضان دے روزے رکھدا ہے، اگر بندے دا مال زکات نو پہنچ جائے، زندگی دے اندر اپنے مال دی زکات ادا کردا ہے، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت دے اندر رہ کے اپنے عمراء، اپنے بڑے، اپنے حاکم، انہاں دی بات نو ماندا ہے، انہاں دی اطاعت کردا ہے۔ آپ فرماندے نے تدخلوا جنت ربکم، آپ فرماندے نے تسی سلامتی دے نال جدوں یہ 4 کام کرو گے، 5 نمازاں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اپنے عمراء دی اطاعت کرو گے، فرمایا تدخلوا جنت ربکم، تسی سلامتی دے نال اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اندر موجود نے، صحابہ دی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ تشریف فرمانے، آپ فرماندے نے من اکرم الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو لوگاں دے وچوں عزت والا کون ہے، مقام والا کون ہے، بہتر آدمی کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اتقاہم، جڑا تواڈے وچوں سب نالوں زیادہ اللہ دے کولوں ڈرن والا، جدے دل دے اندر اللہ رب العالمین دا تقوی، اللہ دا ڈر ہے، فرمایا تواڈے وچوں بہتر ہووے۔ قرآن پاک دی آیت سورۃ حجرات دے اندر اللہ پاک نے پوری کائنات دے لوگاں نو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے یا ایھا الناس ان
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے پوری کائنات دے لوگو اے دے وچ ادنا بھی شامل ہے, امیر بھی شامل ہے, غریب بھی شامل ہے, قیامت دے دن تک آن والا انسانوں بھی شامل ہے. اللہ فرماندے نے اے پوری کائنات دے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثى. اللہ فرماندے نے پوری کائنات دے لوگو میں تانوں ایک مرد تے ایک عورت دے اندروں تانوں پیدا کیتا ہے. ایک مرد اور عورت وچ ایک تہاڈی تخلیق کیتی ہے. فرمایا تہاڈا باپ آدم ہے تے تہاڈی ماں حوا ہے. انہاں دونوں وچوں میں تانوں پیدا کیتا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. اللہ فرماندے نے تانوں میں پیدا کر کے پھر تہاڈے کنبے قبیلے برادریاں بنائیاں. اے فلاں برادری دے نال تعلق رکھن والا ہے, فلاں برادری دے نال تعلق رکھن والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے لتعارفو اے برادریاں اے کنبے قبیلے اے ذاتاں میں اللہ رب العالمین نے اس واسطے بنائیاں نے لتعارفو تاکہ تسی ایک دوسرے دی پہچان کر سکو, ایک دوسرے نوں جان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا میں اللہ رب العالمین دے ہاں تواڈے سارے نالوں بہتر ہوئے جیڑا میں اللہ رب العالمین دے کولوں سب نالوں زیادہ ڈرن والا ہے. جدے دل دی اندر میں اللہ رب العالمین دا ڈر ہے, جدے دل دی اندر میں اللہ رب العالمین دا تقوی. فرمایا تواڈے سارے نالوں میرے ہاں وہ بہتر ہے. اور حدیث پاک سنو اس قرآن دی آیت نال ملدی جلدی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد. آپ فرماتے ہیں دنیا دے لوگو خبردار تہاڈا رب ایک تے تہاڈا باپ ایک آدم. فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود. آپ فرماندے نے ولا لاسود علی احمر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کسی عربی نو کسی عجمی تے کوئی فوقیت حاصل نہیں, کسی عربی نو عجمی تے کوئی فوقیت حاصل نہیں, کسی کالے نو کسی گورے تے کوئی برتری حاصل نہیں, کسی گورے نو کسی کالے تے سیاہ رنگ والے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تواڈے وچوں کسی نو فوقیت برتری حاصل ہے فرمایا او بندہ جڑا اللہ دے کولوں زیادہ ڈرن والا ہے. اسی اج سمجھنے آ جی کہ جدے کول مال آ گیا وہ کامیاب ہے وہ اللہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے ہاں تواڈے وچوں او دا مقام ہے جڑا میرے کولوں سب نالوں زیادہ ڈرن والا ہے. اللہ فرماندے نے میں برادریاں نہیں دیکھدا, قیامت والے دن جڑا سب نالوں زیادہ اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں ڈرن والا ہے, اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچدا ہے. کل قیامت والے دن ایسے لوگاں نوں کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنی جنت بھی عطا کرن گے اور جنت دے اندر پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ بھی عطا کرن گے. دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سانو کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھی بنائے.
اور کیڑا بندہ جنوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کل قیامت والے دن ساتھ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرما دینے اِنَّ قَرَبَكُم مِّنِّي منزلا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا فی الدنیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب نالوں زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوئے گا جڑا اخلاقی طور تے اچھا ہے، جدا اخلاق اچھا ہے، جدی سیرت اچھی ہے، جدا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن میرے قریب وہ بندہ ہوئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماندے نے میں اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا وا جیڑا بندے دا اخلاق اچھا ہے۔ فرمایا جنت دے اندر اللہ رب العالمین جنت دا جڑا اوپر والا حصہ ہے وہ دے اندر جنت دے اندر اللہ رب العالمین محل عطا کرے گا جدا اخلاق اچھا ہے، جدا کردار اچھا ہے، جدی سیرت اچھی ہے۔ اپنی سیرت ایسی بناؤ کہ جدوں تواڈے اور میرے وچوں کوئی دنیا تو جائے تو لوگ کہنے اللہ دا ولی چلا گیا ہے، لوگ یاد کرن۔ اے نہ ہوئے کہ جدوں ساڈے وچوں کوئی دنیا تو گیا ہے لوگ شکرانے دے نفل پڑھن۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڈا اخلاق اچھا بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی آپ دے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبی پاک دی خدمت کیتی ہے۔ چھوٹے جے بچے نے حضرت انس بن مالک کسی نے سوال کیتا، اے انس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال خدمت کیتی ہے، 10 نبی پاک نو کیسا پایا ہے؟ حضرت انس کہندے نے میں جب تک نبی پاک دے نال رہا ہاں نبی پاک نے مینوں اوف بھی نہیں کیا ہے۔ اتنا پیارا آپ دا اخلاق، اتنا اچھا آپ دا اخلاق۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں اما جان دے کولوں کسے سوال کیتا، اما جان دسو اللہ دے رسول دا اخلاق کیسا ہے؟ تے اما جان فرما دیا نے کان خلقہ القرآن۔ فرمایا سوال کرن والے کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ سارا قرآن ہی نبی پاک دا اخلاق ہے۔ جویں قرآن نے کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اونجی زندگی بسر کی تھی ہے۔ نبی پاک دا اخلاق ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے ایک دیہاتی آدمی آیا مسجد دے اندر آ کے انہیں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ نے جدوں دیکھیا ہے صحابہ نو بڑا غصہ آ جاندا ہے، صحابہ پریشان ہو جاندے نے، اللہ دا گھر ہے تے مسجد دے اندر پیشاب کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فرماندے نے اے میرے صحابہ اس دیہاتی آدمی نے کچھ نہیں کہنا، انہوں اچھی طرح پیشاب کر لیندے ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق ہے۔ آپ دا ذہن سی اگر اس نو پیشاب کرن تو روک دیتا جائے ہو سکتا ہے کوئی پریشانی بن جائے، مسانے دے اندر کوئی مسئلہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا انہوں اچھی طرح کر لیندے۔ ساڈا اخلاق ہی ہے، اسی بچیاں دے پیچھے چڑھ جانے ہیں۔ اگر ساڈے دور دے اندر یہ واقعہ ہوندا سی اودا دوسرا بھی کٹ چھڑنا سی۔ یہ ساڈا اخلاق ہے، ساڈی سیرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا ای الناس خیر،
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسو لوگاں وچوں بہتر آدمی کیڑا ہے، اچھا آدمی کیڑا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ فرماندے نے جدے ہاتھ دے کولوں جدی زبان دے کولوں دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اپنی زبان دے نال کسے نو تنگ نہیں کردا، اپنے ہاتھ دے نال کسے نو تکلیف نہیں پہنچاندا، آپ فرماندے نے وہ بہترین مسلمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ حاصل کرن واسطے اور کیڑا عمل کرنا چاہیے؟ جس بندے نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنوں اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں نے انہاں دی اچھی پرورش کردا، دیکھ بھال کردا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی تبلغا جاء یوم القیامہ، حتیٰ کہ بچیاں بالغ ہو جاندیاں نے، اچھی جگہ تے رشتہ تلاش کر کے انہاں دا رشتہ آگے کر دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَزَمَّ أَصْحَابَهُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلاں نو آپس دے اندر ملا کے فرمایا جس طرح 2 انگلاں کٹھیاں نے، قریب قریب نے، جیڑا بندہ اپنی 2 بچیاں دی اچھی طرح پرورش کردا، دیکھ بھال کردا تے اگے شادی کر دیندا ہے، آپ فرماندے نے 2 انگلاں دی طرح میرے نال جنت دے اندر میرے قریب ہوئے گا۔ ایک صحابی اٹھدے نے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنوں اللہ رب العالمین نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں نے کیا انہاں 3 دی پرورش کرے او دے واسطے بھی یہی فیصلہ ہے؟ آپ فرماندے نے ہاں جڑا بندہ 3 اپنی بچیاں دی پرورش کردا ہے، انہاں دی ضروریات دا خیال کردا ہے، انہاں دے محبت کردا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے ایسا بندہ بھی میرے نال کل قیامت والے دن جنت دے اندر ہوئے گا۔ اور کیڑا بندہ جنوں کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ ملے گا؟ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ یتیم بچی دے نال اور یتیم بچے دے نال اچھا سلوک کردا ہے، او دے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، او دے نال تعاون کردا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جویں 2 انگلاں قریب قریب نے، فرمایا میرے نال جنت دے اندر اس طرح قریب ہوئے گا جویں 2 انگلاں قریب نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا یتیماں دا مال ظلمن کھاندا ہے وہ اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ پردا ہے۔ یاد رکھو اے جڑے یتیم نے، جڑے یتیماں تے ظلم کردے نے، انہاں دا حق کھاندے نے، انہاں دے پلاٹاں تے قبضہ کر لیندے نے، بچے چھوٹے ہوندے نے، با فوت ہو جاندا ہے، کل قیامت والے دن انہاں بچیاں دا ہاتھ ہوئے گا تے حق کھان والا چاچا تایا کوئی بھی ہے وہ دا گریبان ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا یتیماں دے نال اچھا پیار کردا کل قیامت والے دن جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا۔ اور کیڑا جڑا بندہ عمل کرے گا کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے جڑا تاجر بندہ تجارت کردا ہے، اچھا بندہ صحیح معنی دے اندر تجارت کردا ہے، سچا ہے، جھوٹ دے کوئی کام نہیں لیندا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقین دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابی بیان کردے نے، آپ فرماتے نے تاجر لوگ گناہ گار نے، تجارت کرن والے لوگ گناہ گار نے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی تجارت کرن والے کس طرح لوگ
لوگ گناہگار نے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کیا تجارت کرنا کاروبار کرنا حلال نہیں؟ آپ فرماندے نے تجارت کرنا حلال ہے، لیکن جڑے تاجر لوگ نے اے جھوٹ کو لکام لیندے نے، قسماں اٹھا اٹھا کے سودا بیچ دینے۔ فرمایا اے گناہگار نے۔ آپ فرماندے نے اے تاجرو جھوٹ بولن تو بجو، جھوٹ بولن تو بجو۔ نبی علیہ السلام دی حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے تین قسم دے لوگ ایسے نے جنہ دے نال اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن انہاں دے نال نہ ہم کلام ہون گے، گفتگو نہیں کرن گے، نہ گناہاں تو پاک کرن گے، نہ رحمت دی نظر دے نال دیکھن گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن ایسے لوگاں نو اللہ جہنم دا عذاب کرن گے۔ صحابہ پوچھدے ہیں اللہ دے نبی جی او کیڑے لوگ نے؟ آپ فرماندے نے انہاں چوں پہلا بندہ ہووے جڑا اپنی شلوار ٹخنیاں تو نیچے رکھ کے چلدا ہے، خیال نہیں کردا، تکبر دے چال چلدا ہے، شلوار ٹخنیاں تو نیچے رکھ کے چلدا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے نو گناہاں تو پاک نہیں کرن گے، او دے نال ہم کلام نہیں ہون گے، نظر رحمت دے نال نہیں دیکھن گے۔ دوسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قسماں اٹھا اٹھا کے سودا بیچدا ہے، اللہ دی قسم ہے میں انے دا سودا لیا 5000 دا تے آندا اللہ دی قسم ہے میں 7000 دا لیا، تو کی منافع دینا ہے؟ کئی کاروباری لوگ چیز 10000 دی بیچی ہے تے ویچن والے نو جنہیں چیز خریدی ہوندی ہے انہوں کہندے نے تو کہیں میں 12000 دی لئی ہے، میں آگے بھی چیز اور بھی فروخت کرنی ہے، اس طرح جھوٹ بولدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا جڑا تاجر ہے کل قیامت والے دن اللہ انہوں گناہاں تو پاک نہیں کرن گے، اے دے اتے رحمت دی نصر نال اللہ رب العالمین نہیں دیکھن گے۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایسے جھوٹے تاجر نو جہنم دے اندر سٹن گے۔ اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے اتے کثرت دے نال درود پڑھدا ہے کل قیامت والے دن میرے بہت قریب ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ پوچھدے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اتے سلام اسی پڑھنا جاننے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دے نبی جی سانو سلام دا پتہ ہے، تواڈے اتے سلام کس طرح بھیجنا ہے؟ فکیف نصلی علیک، اللہ دے رسول دسو سی تواڈے تے درود کس طرح پڑھی ہے؟ آپ فرماندے نے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اگر کوئی انہاں بھی درود پڑھ لیندا ہے اے بھی نبی پاک علیہ السلام تو ثابت ہے۔ اور جڑا سی نماز دے اندر درود پڑھنے ہیں جڑا لمبا درود ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ بھی درود نبی پاک علیہ السلام تو ثابت نے۔ اور بھی درود الفاظ مختلف الفاظ دے نال نبی پاک درود دے الفاظ ثابت نے۔ اے جڑے لوگاں نے درود بنائے نے درود لکھا درود ہزارہ درود تنجینہ فلاں فلاں پتہ نہیں کتھوں درود لوگاں نے کر لے نے، انہاں دا تعلق نبی پاک علیہ السلام دے نال نہیں۔ درود ہوئی ہے جو پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا وہی درود پڑھیں گے اللہ دے ہاں قبول ہوئے گا، وہی درود نماز دے اندر پڑھیں گے وہ نماز قبول ہوئے گی۔ جس نماز دے اندر جس دعا دے اندر نبی علیہ السلام تو ثابت شدہ درود پڑھیا جائے گا وہ دعا قبول ہوئے گی۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو نیک اعمال ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے عمال کرن دی وجہ نال کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام دا ساتھ ملے گا۔ اور جڑا بندہ ایک حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا کثرت نال نفل و نوافل پڑھے گا کل قیامت والے دن اس بندے کو بھی میرا ساتھ ملے گا۔ حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ دے بہت تابع دار فرما بردار صحابی نے آپ دی خدمت کرن والے، آپ دا جوتا آگے پیچھے کرن والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر مسواک پیش کرن والے، آپ دا بستر سدھا کرن والے۔ آپ فرماندے نے اے میرے ربی کچھ میرے کول منگ، میں تینوں اللہ دے کولوں لے کے عطا کر دیواں۔ صحابی رسول سوچ سوچ کے کہندے نے اللہ دے رسول میرے دل دی خواہش ہے وے کہ جویں دنیا تے تہاڈی خدمت کرنا وا، جویں دنیا تے تہاڈا ساتھ مینوں نصیب ہے، میں چاہنا ہوں کہ قیامت والے دن بھی جنت دے اندر تہاڈی خدمت ہی کردا رہواں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہوا غیر ذالک، اس تو علاوہ تیری کوئی خواہش ہوئے۔ اسی اس دور چوندے اسی کہنا سے اللہ دے نبی ساڈے کول مال نہیں، فلاں چیز نے دعا کر دیو۔ نبی دی صحابی دی خواہش کیسی ہے کہ نے اللہ دے رسول میری اے خواہش ہے کہ جے میں دنیا تے تہاڈا ساتھ مینوں ملیا اس طرح جنت دے اندر تہاڈا ساتھ مینوں مل جائے۔ آپ فرماندے نے فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے صحابی کثرت نال نفل و نوافل پڑھیا کر، کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تینوں ساتھ مل جائے گا۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے اعمال کرن دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ ملے گا۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔